السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے اور آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں رزق میں فراخی کا وظیفہ ہے۔ جیسا کہ وظیفہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اوتھینٹک ہوتے ہیں، بالکل قرآن و سنت حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، مطلب وہی آیتیں ہوتی ہیں، وہی حدیثیں ہوتی ہیں، وہی عملیات ہوتے ہیں جو ہمارے قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو میں آج بتانے والا ہوں وہ ہے رزق میں فراخی کا وظیفہ۔ تو 3 عمل ہیں جو آپ کو پورے دن میں کرنے ہیں، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صبح میں کسی وقت پڑھ لیں، صبح اٹھنے کے بعد 100 مرتبہ ہے، کوئی میکسیمم 10 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ شام میں بھی کوئی وقت متعین کر لیں کہ روز اسی وقت پڑھیں۔ دیکھیں کوئی بھی عمل انسان کرے نا، اگر اس کو فکسڈ کر لے کہ میں اس وقت یہ عمل کروں گا تو اللہ پاک اس میں آپ کو ایک تو بالکل پکا پختہ کر دیتے ہیں آپ کو اس میں، اور استحقامت دیتے ہیں آپ کو۔ تو فکس کر لیں صبح کس وقت پڑھنا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور شام میں کس وقت پڑھنا ہے۔ تو پہلا تو وظیفے کا پہلا پارٹ تو ہو گیا، آپ کو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کہ فجر کی نماز جو سنتیں ہوتی ہیں اور فرض ہوتے ہیں ان کے درمیان 341 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فجر کی 2 سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھ لیں تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکے تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، تب بھی ٹائم نہ ملا تو دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ اس عمل کو کر لیں۔ 341 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ تیسرا عمل یا وہاب یا مغنی، ہمارا عشاء کے بعد اس عمل کو یا وہاب یا مغنی کو 1111 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ ہمارا 3 عمل فرما دی، بہت چھوٹے چھوٹے آسان سے، کہ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا وہاب یا مغنی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 341 مرتبہ فجر کی 2 سنتوں فرض کے درمیان اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم صبح اور شام 100 مرتبہ، یا وہاب یا مغنی 1111 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ یہ 3 عمل ہیں، فرمایا اس کو جو شخص استحقامت کے ساتھ کرے، پابندی کے ساتھ کرے۔ دیکھیں پابندی بہت ضروری ہے، کوئی بھی عمل ہم کریں اگر اس کے اندر پابندی ہماری نہ ہو تو اس عمل میں برکت بھی نہیں ہوتی اور کچھ وقت بعد وہ عمل چھوڑ بھی دیتے ہیں ہم۔ لیکن اگر ہم اس کو ٹھان لیں کہ ہمیں کرنا ہے ایک کام، جیسے ہم اپنے آفس کے لیے ہم ٹھان لیتے ہیں نا کہ ہمیں 7:30 بجے یا 7:30 بجے اٹھنا ہے، تو ہم لازمی اٹھتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم مسلمانوں کا مجھ سمیت ایسا حال ہے کہ آفس کی کیونکہ اہمیت کا اندازہ ہے ہمیں، تو ہم صبح میں آفس کے لیے ضرور اٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے فجر کے لیے کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہماری، کھل بھی جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ ابھی اٹھ جائیں گے، لیکن آفس کے لیے ایسا بالکل نہیں سوچتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں سے ہمارے پاس مال آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا یقین یہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ یقین کیا ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس کا رزق لکھ کے بھیجا کہ یہ شخص اس دنیا میں جا کے کتنا رزق کھائے گا، کتنا یوٹیلائز کرے گا۔ وہ رزق جس دن انسان کا اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اللہ پاک اپنے پاس بلا لیتے ہیں، لیکن ہمارا یقین بگڑ گیا ہے، تو اس یقین کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وظیفہ جو بتایا یہ رزق میں فراخی کا وظیفہ ہے اور ایک بہت جامع وظیفہ ہے۔ تو آپ لوگ اس کو اگر چاہتے ہیں آپ کے رزق میں فراوانی ہو، فراخی ہو، تو اس کو ضرور آپ لوگ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دیکھیں رزق میں برکتوں کے اور بہت سارے طریقے ہیں، میں 1-2 طریقے آپ کو اور بھی بتا دوں جو وظیفوں کے علاوہ ہیں، جو کہ اللہ پاک نے خود بندے کو سکھائے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 مرتبہ جو ہم پہ نماز فرض ہیں اس کا اہتمام کرتا ہے،
تو اللہ پاک اس کو 5 انعامات عطا کرتے ہیں۔ میں صرف ایک انعام کا ذکر کروں گا کیونکہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، تو میں نے آپ کو یہ حدیث کوٹ کری۔ فرمایا دنیا میں ایک انعام عطا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کے 4 انعامات ہیں۔ دنیا میں پہلا انعام جو ایک انعام عطا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر سے رزق کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے جو شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے نا دن میں، اللہ پاک رزق کی تنگیوں کو بالکل دور کر دیتے ہیں، اور یہ حق اور سچ ہے، یہ پریکٹیکلی پروفڈ بات ہے۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں دیتے، ہمیشہ فراوانی ہوتی ہے اس کے رزق میں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقے نہیں ہوں گے۔ یہ بھی حق ہے اور سچ ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ پاک کبھی بھی اس کے گھر میں فاقے نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ اس کے رزق میں برکت دیتی۔ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کچھ عملیات میں نے آپ کو بتائے، کچھ حدیثوں سے بتایا، کچھ وظائف بتائے۔ تو یہ رزق میں فراوانی کے عملیات اور وظیفے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بتایا اس میں جو غلطی ہو، کوتاہی ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہمیں ان عملیات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔